بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی ذات ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ملی، اور تھوڑی عمر کے لوگوں میں سے سب سے پہلے آپ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان بھائی اور داماد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ خوشیوں سے نوازا۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ آپ کو سنائیں گے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے علم میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، عراق کے ایک بزرگ جنہوں نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا پیسہ اپنایا ہوا تھا، وہ آس پاس کے دیہاتوں سے مختلف اناج خرید کر گودام بھر لیتے اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں وہ اناج سپلائی کرتے اور جائز منافع حاصل کر کے اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرتے۔ چنانچہ ایک سال انہوں نے اپنی عادت کے مطابق طرح طرح کے اناج خریدے اور کرائے کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے وطن کے تاجروں کے ساتھ تجارتی سفر پر روانہ ہو گئے۔ صحرا اور سنسان جنگلات کو پار کرتے ہوئے دوسرے شہروں کی منڈیوں میں جا پہنچے اور وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال بیچا۔ اس کی تجارت میں اللہ پاک نے برکت دی اور اسے بہت سارا فائدہ حاصل ہوا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا بھرپور منافع دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا اور اس کا سارا پیسہ آپس میں بانٹ لیا اور واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ محروم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ فلاں شہر میں فوت ہو گیا تھا، ہم نے اسے نہلا کر کفنا کر اور جنازہ پڑھوا کر وہیں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ جب اس نے اپنے باپ کے پونجی، مال اور منافع کے مطابق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کے مال کی کچھ خبر نہیں کہ اس نے کون سی منڈی میں مال بیچا اور اس نے جو پیسے حاصل کیے اس کا اس نے کیا کیا۔ ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے سے اس کی موت کا پتہ چلا، ہم نے اس پر احسان کیا، اسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور واپس آ گئے۔ نوجوان کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے قاضی کوفہ کی عدالت میں اپنی فریاد سنایا کہ ہمارے باپ کی گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تحقیق کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ قاضی نے مرنے والے کے نوجوان بیٹے کے درخواست پر انہیں بلوایا تو وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان کو ان کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا، لیکن اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہ ہوا اور اس نے امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں اپیل دائر کر دی تو آپ نے انہیں بذریعہ پولیس ڈھونڈ لیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس بل تعینات کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان ملزموں کو ایک ایک کر کے بلوایا اور پوچھا، اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا اور تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ تمہارا سفر کیسا رہا؟ وہ کون سی بیماری سے مرا؟ اس کا مال کہاں دیکھا اور اس کا کیا ہوا؟ اسے غسل کس نے دیا؟ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور اس میں کون کون شریک ہوئے؟ اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا اور اس کی قبر کون سے قبرستان میں ہے؟ پہلے ملزم نے ان سوالات کے جو جواب دیے وہ آپ نے اپنے منشی کو ایک ایک اکثر لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو الگ الگ کمروں میں بند ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگا لیا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کروا دیا، پھر دوسرے کو بلوایا اور اس سے بھی سوالات کیے اور اس نے جو جواب دیے وہ آپ نے اپنے منشی سے ایک ایک اکثر لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اسے واپس بھجوا کر اسی کمرے میں بند کروا دیا، پھر تیسرے کو بلوایا اور اس سے بھی وہی سوالات کیے اور اس کے جوابات بھی ایک ایک اکثر لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی کمرے میں واپس بھیجوا دیا اور اس طرح ایک کے بعد ایک ہر ملزم کو بلوایا گیا اور اس سے یہی سوالات پوچھے گئے اور ہر ایک کے جوابات اپنے منشی سے ایک ایک اکثر لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے جواب کا ایک دوسرے کے جواب سے تلنا کیا تو پتہ چل گیا کہ ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے الگ جواب دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے ملزم کو بلوایا اور اسے دھمکی دی اور کہا
اے اللہ کے دشمن، تجھے تیرے ساتھیوں کے تحقیق تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے اور تجھے سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے بچا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے واپس اسی کمرے میں بند کروا دیا۔ جب اس کے ساتھی ملزموں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے قرار کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھنونی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بیان کے بعد دوسرے ملزموں کو باری باری بلوایا گیا اور انہیں سزا کی دھمکی دی گئی تو سب نے صحیح صورتحال کا اقرار کر لیا تو اپنے قید خانے میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا، تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا تو بھی اقرار کر لے۔ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو آپ نے ان سے مرنے والے تاجر کا مال وصول کر کے وارثوں کو دے دیا اور ان کے مرنے والے کا ان ظالموں سے بدلہ لیا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینۃ العلم تھے اور یہ اس کے علم کا نتیجہ تھا کہ ایسے ایسے مشکل مسائل بڑی آسانی سے حل فرما لیتے تھے اور اس قسم کے مشکلات علم دین ہی سے حل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بار کا واقعہ ہے، ایک دفعہ دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرماتے، ان سے بیوی پاک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا علی، میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے غرض سے گھر سے نکلے، حالانکہ اناروں کا موسم نہیں تھا، اور ایک یہودی کے پاس پہنچے جو اناروں کی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی وہ یہودی گھر سے باہر آیا تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں اس وقت ایک دانہ بھی انار کا موجود نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انار تو تمہارے گھر میں موجود ہے۔ اس نے کہا، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ انار تمہارے گھر میں موجود ہے۔ یہودی ابھی اپنی ضد پر اڑا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے تکرار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی جو گھر کے درجے کے پیچھے کھڑی ہو کر سب سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھ لو کیونکہ گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے انار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ انار لے کر گھر کی طرف چلے کہ راستے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھے اللہ کی محبت میں انار کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدا سنتے ہی انار کھولا اور اس فقیر کو دے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ یہ سوچنے لگے کہ اب دختر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں سیدہ کائنات کی آواز آئی، یا علی، آپ کا شکریہ، میں نے ایک انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، یہ انار میں نے نہیں بھیجا بلکہ آپ کے لیے اللہ نے بھیجے، اور جو آپ کو دے کر گیا ہے وہ میرے خادم کمبر نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا۔ دوستو، یہ نظر ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ مدینۃ العلم کے دروازہ ہے۔ پھر جو مدینۃ العلم ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی مولا ہے، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا، تو ان کے علم و نظر کے وسط کا جو انکار کرے اور یوں کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ تھی، کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ باقی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔